عظیم کہہ
گھر ہے حسین جانتے ہیں، عظیم قسم گھر ہے حسین جانتے ہیں، رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں، حسین پہ فتوے لگانے والے سن، تو ہے یزید کا نوکر حسین جانتے ہیں، تو ہے یزید کا نوکر حسین جانتے ہیں، رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں، تو نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا مگر یہ ماری جائیں گی منہ پر حسین جانتے ہیں، یہ ماری جائیں گی منہ پر حسین جانتے ہیں، رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں، چلا اچھا شام کے لشکر سے حریت تروا بنے گا کیسے مقدر حسین جانتے ہیں، بنے گا کیسے مقدر حسین جانتے ہیں، رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں، زبان کثیر لبوں کی کمان لائے، یہ بات اے علی اصغر حسین جانتے ہیں، یہ بات اے علی اصغر حسین جانتے ہیں، تو تغلیہ نہ دو واپس پلٹ کے آنے کی، تیرے علاج کو اکبر حسین جانتے ہیں، تیرے علاج کو اکبر حسین جانتے ہیں، رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں، فراق حضرت عباس کیا کرے گا کوئی، لگا ہے تیر جو دل پر حسین جانتے ہیں، لگا ہے تیر جو دل پر حسین جانتے ہیں، میں ہاتھ اٹھا کے بھلا کس لیے دعا مانوں، جو میرے دل کے اندر حسین جانتے ہیں، جو میرے دل کے اندر حسین جانتے ہیں، اور قبر میں ریحان کچھ نہ بول سکے، جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں، جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں، رضائے خالق
احمد مختار کو مرتے ثانی احمد مختار کو مرتے جب زمانہ نکلا شیخ کو اٹھایا بھائی کو اپنے کئی بار بلایا بھائی کو اپنے کئی بار بلایا جب کوئی اور انصار نہیں آیا یا علی منہ سے کہا بار لپٹ کے دونوں ہاتھوں پہ رکھی شاہ نے لاشیں لیکن دو چار قدم آگے بڑھے تھے لیکن دو چار قدم آگے بڑھے تھے چاند پہ چاند کو پھر اپنے لگایا اور مدد کے لیے بچوں کو بلایا اور مدد کے لیے بچوں کو بلایا آگے راوی پرلم نے کیا ہے نکلی خیمے سے کھلے سر کوئی بیوی آئے اس بیوی سے کہنے لگے رو لٹ گئی کربلا میں میری دولت لٹ گئی کربلا میں میری دولت میرا اکبر کے کلے جیب میں لگا ہے چاند مقتل میں میرا ہاتھ چھپا ہے چاند مقتل میں میرا ہاتھ چھپا ہے لال کو کس طرح اٹھائے اپنی امداد کو اب کس کو بلاؤ بھائی کو اپنے کہاں ڈھونڈنے جاؤ کیسے مادر اکبر کو دکھاؤ کیسے مادر اکبر کو دکھاؤ جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤ جس کو زخمی سینہ علی اکبر کا دکھاؤ زخمی سینہ علی اکبر کا دکھاؤ پہلے باہر کو گئے خیمے میں لے گئے بعد میں لاش اکبر کو اٹھا گئے اور میری ٹوٹی ہے کمر بھائی کے غم میں دشت مربت نے تباہ ہو گیا بابا دشت مربت نے تباہ ہو گیا بابا اب شیعہ روئیں گے سن کے کہانی لے گئی موت میرے لال جوانی لے گئی موت میرے لال جوانی لاش اکبر کو گئے خیمے میں لے گئے روٹ والوں نے کہا ہائے جوالا دیکھنے پائے نہ اپنے پدر کا چاند سے سینے پہ مارا ہے نہیں چاند سے سینے پہ مارا ہے نہیں تم کو زہرا کی قسم اس کو اٹھاؤ شیر سوچا ہے میرا تمہیں لگاؤ شیر سوچا ہے میرا تمہیں لگاؤ
سینے کا مجھے بھی تو دکھاؤ تمہارے ہاتھوں کو سینے سے لگاؤ کشت غربت میں نہیں چھوڑ کے جاؤ کشت غربت میں نہیں چھوڑ کے جاؤ بات عباس کے تھا تیرا سہارا بیٹا قتل ہو جائے گا باپ تمہارا قتل ہو جائے گا باپ تمہارا میرے بھائی کی مدد کون کرے گا سر میرے بھائی کا خنجر سے کٹے گا گردن پہ لگے گا پھر میں کچھ دیر میں ہر ایک جلے گا پھر میں کچھ دیر میں ہر ایک جلے گا بات میری کا در بچھنے کی سب کھلے زینب دل ملے گی سر کھلے زینب دل ملے گی دل میں حسرت کی تمہیں دولہا بناتی چاند سے رخ پہ میرے سیرا سجائی تیری دلہن کو وطن لے کے میں جاتی جا کے روزے پہ محمد کے بٹھاتی جا کے روزے پہ محمد پہ بٹھاتی نصرت حق میں محمد کی نشانی خون اسلام نے مانگا تو جوانی خون اسلام نے مانگا تو جوانی تیرے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاؤ کم کی روتاب میرے نام سناؤ جو بھی گزری ہے میرے دل پہ بتاؤ موت میں موت کی سو کے ہو کلاؤ موت میں موت کی سو کے ہو جگاؤ دل سے نکالو بیٹا تم کہاں ہو وہی زینب کو بلا لو تم کہاں ہو وہی زینب کو بلا لو جب تمہارا دو سلطان المشرقین رسول الصبرین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذکر و قلیل عبادت کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. عزیزان محترم کہ کس
عظیم شخصیت کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، جو تمام انبیاء و مرسلین کا سردار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو سیدۃ النساء العالمین کا سردار ہے، جو سردار اوصیاء کا بھی سردار ہے، یعنی کائنات کے سب سے سچے انسان نے، صداقت کے لقب انسان نے، جو 14 ستاروں میں بکھر کے نکل جائے اس انسان نے، علی جیسا عظیم انسان جس کی غلامی پہ ناز کرے اس انسان نے، ختم المرسلین نے، سلطان انبیاء نے، اللہ جیسے دکھائی نہ دینے والے روح کے محبوب نے، جس کے جسم کو پروردگار نے ایسے کمالات کیے کہ جسم ہے مگر سایہ نہیں ہے، جو اس کا چہرہ دیکھ لے وہ مسلمان ہو جائے، اس کے جسم میں وہ جذب رکھا، اگر کوئی پاس بیٹھ جائے تو صحابی بن جائے، اس کے پیروں میں وہ بلندی رکھی کہ جس کے کاندھوں پر رکھے وہ ولی ہو جائے، چاہے خوابی میں کیوں نہ ہو، اور جس پر نگاہ ڈال دیں بیمار شفا یاب ہو جائے، جس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اس کے دل سے احساس یتیمی نکل جائے، اس کے کہنے پر درخت چل کر اس کے پاس آ جائیں، یہ سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو سرسبز و شاداب ہو جائے، یہ اگر ہاتھوں پر سجدے سے اٹھا لے تو کلمہ پڑھنے لگے، محتاط کو انگلی کا اشارہ کر دے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، اس انسان کا جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو جائے، اور اس کی محبت و عقیدت کو جو دل میں جگہ کے دے وہ صاحب ایمان ہو جائے، یہ جس کی پرورش کرے وہ کل ایمان ہو جائے، اس کی خدمت میں آنے والے بےزر ابوذر بن جائے، اور اس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو جائے، اس کی زبان سے جو بھی الفاظ نکل جائے وہ ولی پروردگار بن جائے، یہ زمین پر آئے تو جانے کائنات، اور آسمان پر جائے تو صاحب معراج صلوات تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ علی کون ہے کہ جس انسان نے توحید کا تعلق اور نبوت کا تحفظ بیک وقت کیا اسے علی کہتے ہیں، جو شیر اپنی ماں کی آغوش میں اپنے بدترین منافق ترین اپنے دور کے ابو جہل کو سزا دے کر اپنے خالد سے دلیری کی سند حاصل کر لے اسے اسد کہتے ہیں، اور جس شیر کے قدموں کی آہٹ پر پرندے اپنے آشیانوں میں سہم جائیں اسے غضنفر کہتے ہیں، اور جس شیر کی پہلی گونج پر ہوا راستہ بھول جائے اسے زیغم کہتے ہیں، جو شیر آنکھ اٹھائے اور ماحول کی تقدیر بدل دے اسے قصور کہتے ہیں، اور جو شیر بلا شرکت غیر حکمرانی کرے اسے قیصر کہتے ہیں، اور جو شیر اپنے شکار کو 2 برابر حصوں میں کر کے خود نہ کھائے بلکہ بھوکے حیوانوں کے لیے رزق بنا کے چھوڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ علی کائنات میں عظیم بھی ہے، معظم بھی ہے، کریم بھی ہے، مکرم بھی ہے، لائق احترام بھی ہے، محترم بھی ہے۔ علی کے بغیر نہ 4 مکمل ہوتے ہیں نہ 12۔ علی باب علم ہے، علی کی علم نے مدد نہیں کی بلکہ علی نے علم کی مدد کی ہے۔ علی وہ انسان ہے کہ جس کے سچا خانے کو تعمیر کرنے والے انسانوں کو قدرت کی جانب سے کم اجرت نبوت عطا ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جس کو خواب میں ستارہ سجدہ کرے اس یوسف کو نبی کہتے ہیں، اور جس کی چوبت کو حقیقت میں ستارہ سجدہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ علی کا نام اپنے معنی کی طرح بلند ہے، علی کے
معنی ہے بلند. اگر میں ایسے ہی کہہ دوں کہ علی بلند ہے تو عام سوچوں میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. مگر یہ میری تحقیق ہے کہ جہاں پہنچ کر بلندیاں معراج محسوس کرے. علی کے معنی ہے بلند. علی جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھر بھی علی, علی کا نام بھی علی, علی کا کام بھی علی, علی کا سلام بھی علی, علی کا کلام بھی علی, علی کا مزاج بھی علی, علی کی معراج بھی علی, علی کی گفتگو بھی علی, علی کی جستجو بھی علی, علی کی سیرت بھی علی, علی کی صورت بھی علی, علی کی عقل بھی علی, علی کی شکل بھی علی. آپ چاہے سنتے سنتے تھک جائیں مگر میں علی کہتے ہوئے نہیں کہوں گا کہ علی کی طبیعت بھی علی, علی کی ذہنیت بھی علی, علی کی شخصیت بھی علی, علی کی روح بھی علی, علی کا نفس بھی علی, علی کی مرضی بھی علی, علی کا ذکر بھی علی, علی کی فکر بھی علی, علی کا صبر بھی علی, علی کا کردار بھی علی, علی کا معیار بھی علی, علی کی رفتار بھی علی, علی کی گفتار بھی علی, علی کا انداز بھی علی, علی کا اعجاز بھی علی, علی کا رنگ بھی علی, علی کا ڈھنگ بھی علی, علی کی شجاعت بھی علی, علی کی سخاوت بھی علی, علی کی طہارت بھی علی, علی کی کرامت بھی علی, علی کی شرافت بھی علی, علی کی ریاضت بھی علی, علی کی شفقت بھی علی, علی کی محبت بھی علی, علی کی قدرت بھی علی, علی کی عبادت بھی علی, علی کی ولادت بھی علی, علی کی شہادت بھی علی, علی کی زوجہ بھی علی, علی کے بیٹے بھی علی, علی کی بیٹیاں بھی علی, علی کی ماں بھی علی, علی کا باپ بھی علی, علی کا حسب بھی علی, علی کا نسب بھی علی, علی کا نبی بھی علی اور علی کا خدا بھی علی. سلوات بہت بلند ہے علی, علی کا نام بہت بلند ہے. علی عام بلندی کو نہیں کہتے. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ دانشور ہیں. عام بلندی کو ہر زبان میں لفظ کا لفظ کیا گیا ہے. عام بلندی کے لیے کمال کا لفظ ہے, عام بلندی کے لیے عروج کا لفظ ہے, عام بلندی کے لیے معراج کا لفظ ہے. عام بلندی کو علی نہیں کہتے. عربی میں علی اس بلندی کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کائنات کی ساری بلندیاں سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائیں. علی اللہ کے ارادے کی آخری منزل کو کہتے ہیں. علی اللہ کے تصور کی تکمیل کو کہتے ہیں. بلندی کی انتہا کو یا انتہا کی بلندی کو علی کہتے ہیں. علی اگر اپنے مقام پر ہو اور محمد مصطفیٰ ملنے چلے جائیں تو اسے مسلمان معراج کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یاد رکھو علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ نہیں ہے. مجھے اللہ کی قسم علی اللہ نہیں ہے. مجھے محمد کی قسم علی اللہ نہیں ہے. علی کی قسم علی اللہ نہیں ہے. فاطمہ کی قسم علی اللہ نہیں ہے. قرآن کی قسم علی اللہ نہیں ہے. مجھے حسنین کی قسم علی اللہ نہیں ہے. مگر مجھے اللہ کی قسم اللہ علی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی تقریب کا آغاز ہو, کسی بھی فقہ کا مولوی ہو, کسی بھی عقیدے کا مولوی ہو, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد فوراً کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم. یہ مولوی کیا قرآن پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے؟ قرآن کی آیات پڑھ کر باوضو ہو کر سر پر عمامہ رکھ کر آنکھوں میں سرما لگا کر داڑھی میں خوشبو لگا کر قرآن پڑھ کر آیات پڑھ کر کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. تو عزیزو, جب شب معراج محمد مصطفیٰ نے گفتگو کے دوران پردے سے برآمد ایک ہاتھ دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا, یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ مجھ سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں. اور کہا دیکھ کر دست حیدر نبی نے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. پیدا ہوتے ہی آنکھوں سے نبی
नबी अली ने कुरान की तिलावत की और इस तरह कुरान की तिलावत की कि 18,000 आलमीन में, सैयारों और सितारों से सजी इस कायनात में, सूरज की बीनाई से देखने वाली इस कायनात को, चांद का झूमर सजाने वाली इस कायनात में, गर्दिशे लैलो निहार की दहलीज पर चरागा करने वाली कायनात को, मौजूदात से सजी हुई इस कायनात को कभी यकीन होकर कभी गुमान पहनकर तारीख लिखी हुई इस कायनात पर आदम से मोहम्मद तक और मोहम्मद से आज तक जिस इंसान के चेहरे को देखकर काफिर को भी अल्लाह याद आ जाए उसे अली कहते हैं। हक इसके साथ है, ये हक के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अली जब फैलता है तो कुरान बनता है, कुरान जब सिमटता है तो अली बनता है। तभी तो किसी शायर ने कहा है अली का नाम लेने के लिए माँ की तहारत की शर्त है, शरीफ माँ के बेटे ही अली का नाम लेंगे। जो उल्फते अली का तलबगार नहीं है, जो उल्फते अली का तलबगार नहीं है, वो कल्ब धड़कने का भी हकदार नहीं है। और जो इश्क़ मुर्तज़ा में गिरफ्तार नहीं है, उस शख्स की माँ साहिब किरदार नहीं है। और नादान तू जो उल्फते हैदर से दूर है, नादान तू जो उल्फते हैदर से दूर है, तेरा नहीं ये तेरी माँ का कसूर है। अली को समझने के लिए ज़हन में बुलंदियां होनी चाहिए, हाथ में डिग्रियां हो। अली को न समझे तो समझ लो कि ज़हनी तौर पर पस्त है, क्योंकि अली बुलंद ज़हनों की समझ में आता है, ना किसी तंग दिल की समझ में आता है, ना किसी संग दिल की। खैरात पर पलने वालों की समझ में अली नहीं आता, जिनके हाथ पाँव में डॉलरों की छनाछन हो, अली उनकी समझ में नहीं आता। अली बहुत बड़ी दरसगाह है, अली को समझना है तो मीसम मिजाज बढ़ो, अबूजर सरदृष्ट बढ़ो, सलमान की हैसियत इख्तियार करो, अंबर बनो, बादशाह को ठोकर मार दी और दामन गुलामी का जिंदगी न छोड़ा। मुख्तार बनो जो अली की मोहब्बत में ऐद है, जिसका गोश्त जेल की सलाखें खा गई, हड्डियों का ढांचा बन गया, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 17 सीढ़ियां ज़ेरे जमीन जिंदान में है, जहां न सूरज के उभरने का इल्म होता है न छुपने का। कभी कभी सजदा करता है, सजदे की हालत में जख्म खींचते हैं और खून निकल आता है, दर्द महसूस होता है, जंजीरों की कड़ी पे कड़ी मार के कहता है या अली तेरी भी खैर, तेरे चाहने वालों की भी खैर, तेरी मोहब्बत का मजा तो अब आ रहा है। ये वो इंसान है कि जिससे अली की मोहब्बत को ऐद खाना भी नहीं छुड़ा पा रहा है। जनाब अफसर अब्बास साहब ने खूब कहा है कि मताए शौक को खुद से जुदा नहीं करता, मताए शौक को खुद से जुदा नहीं करता, वो अपने दिल पे कभी ये जफा नहीं करता। और अली का इश्क एक ऐसी नमाज है जिसको, अली का इश्क एक ऐसी नमाज है जिसको कज़ा के वक्त भी मोमिन कज़ा नहीं करता। डॉक्टर गिब्बन जैसे मुतासिर मिजाज मुअर्रिख ने जब अली को देखा, अली की हिस्ट्री पढ़ी, अली के खुतबात पढ़े, नहजुल बलागा का पहला खुतबा पढ़ा कि अली 1400 साल पहले अरब के बदुओं में खड़े होकर ये खबर दे रहा था कि ज़मीन कैसे वजूद में आई, कि आसमान कैसे वजूद में आया, फरिश्तों की हैसियत क्या है, मलाइका की अहमियत क्या है, इंसान किन किन अज़्ज़ा से तरतीब पा के बना,
فرشتے کیا ہے، آسمان کیا ہے، زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سورج کے درمیان آپس میں رابطہ کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ ڈاکٹر گبن چکرا گیا کہ مسلمانوں میں سائنسی ایجادات سے پہلے بھی کوئی ایسا عالم تھا جو یہ سب کچھ بتا گیا اور پھر بھی کہتا رہا سلونی سلونی قبل ان تسألونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ گبن نے پہلا خطبہ دیکھا، علی کا 60 سوالات جمع کیے، آج کے سائنسدانوں کو لکھ کے بھیجے کہ تمہاری سائنس تحقیقات میں پانی کیسے وجود میں آیا، زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اس قسم کے سوالات بھیجے۔ 1 سال کے بعد اسے سوالات کے جوابات ملے۔ اس کے بعد اس نے صاف لکھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن مسلمانوں کے پیشوا علی کے خطبات اور سائنسدانوں کے جوابات سے تحلیل کر کے میں اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ یہ کائنات علی نے خود بنائی ہے یا اس کے سامنے بنائی گئی ہے۔ آج حکم ہو گئی، جو ضعیف ہے وہ حسین کی ضعیفی کو مد نظر رکھ کر اپنے جوانوں کی زندگی کو طویل تر بنانے کے لیے حسین غریب کو شہزادہ علی اکبر کا پرسہ دیا۔ نوجوانوں، علی اکبر کی جوانی کا لحاظ کرتے ہوئے حسین کو پرسہ دو، کیونکہ یہ مجلس مخصوص ہے جناب علی اکبر سے اور ماں ام لیلہ کی بارگاہ میں اکبر کی شہادت پر آنسو بہائے۔ معصوم بچیاں سکینہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور کچھ بڑی بہنیں فاطمہ کبریٰ اور صغریٰ کو اکبر کا پرسہ دیں۔ ارے کچھ مائیں شہزادی زینب کو ان کے علی اکبر کا پرسہ اس لیے دیں کہ زینب کا ارمان پورا نہ ہو سکا۔ عزیزوں، جوانوں کو جوانی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن علی اکبر وہ جوان ہے جس کی جوانی کو آرزو رہی ہے، اور جس طرح جناب ابو طالب نے محمد کی پرورش کی تھی، اسی طرح زینب نے علی اکبر کی پرورش کر کے ہم شکل پیغمبر بنایا ہے۔ عزادارو، جب بی بی زینب کو علی اکبر کی مجلس کا پتہ چلتا ہے تو بی بی ضعیف اکیلیا زمین پر ٹیک کر اٹھتی ہے اور کہتی ہے حافظہ مجھے میرا بیٹا دو، میں علی اکبر کا پرسہ دینے والے جمع ہو گئے ہیں۔ عزادارو، بی بی زینب جب رہا ہو کر نانا کی قبر پر آئی تو کافی دیر تک نانا کے روضے کی دہلیز پکڑ کر نانا کی قبر دیکھتی رہی۔ کافی دیر کے بعد خود نانا کے روضے کی دہلیز پکڑ کر نانا کی قبر کو دیکھتی رہی اور کافی دیر کے بعد تشنہ دل زینب کے خشک لب ملے۔ ایک زمانے کے رسول اور بادی کی زینب بہت سلام کرتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ قبر رسول شاپ ہوئی اور رسول باہر آئے ہوئے زینب بیٹی کے بیٹی کہتی ہے نانا مجھے شرم آتی ہے، میرا سر زخمی ہے، آواز آئی میں تیرے سر پر بوسہ دوں گا، ارے مجھے پتا کہاں کہاں ظلم ہوئے اور کون کون سے ظلم ہوئے۔ کہتی ہے نانا نہ پوچھو، آواز آئی زینب ارے تیرا سر سفید کیوں ہو گیا، ارے تیری کمر کیوں جھک گئی، آواز آئی نانا ارے یہ سوال کرو کہ زینب زندہ واپس کیسے آ گئی۔ ارے رسول فرماتے ہیں زینب بتا کہاں کہاں ظلم ہوئے۔ بی بی رو کے کہتی ہے نانا مجھے آپ کی نبوت کی قسم، بابا کی عظمت کی قسم، ماں زہرا کے زخمی پہلو کی قسم، بڑیا حسن کے جنازے پر لگے تیروں کی قسم، نانا حسین کی خاموشی کی قسم، اے نانا نہ پوچھو، آواز آئی بتا زینب ارے کہاں کہاں ظلم ہوئے۔ کہتی ہے نانا کیا بتاؤں، ارے آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ کی بابا کی اماں کی بھیا حسن و حسین کی قسم کھا کے کہتی ہوں نانا ارے پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پر نہیں ہوا۔ نانا سارے غم بھول جاؤں گی مگر ایک ظلم
میں قبر کی دیواروں تک نہ بھولوں۔ آواز آئی زینب وہ کون سا ظلم؟ فرمایا نارا ارے کربلا سے شام تک ہر موڑ پر ارے 9 دفعہ میرے علی اکبر کا قاتل ارے میرے سامنے آ کر مسکراتا تھا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا حسین کی قبر کا مجاور ہے، نام ہے شیخ مہدی علیہ الرحمہ۔ یہ حسین ولی کی قبر کا مجاور ہے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ ہندوستان یا پاکستان سے قبر حسین کی زیارت کے لیے گیا اور انہوں نے شیخ مہدی سے کہا کہ ہمیں مجلس سناؤ۔ مہدی نے حسین کی قبر پر ہاتھ رکھا، علی اکبر کی شہادت پڑھی، مومنین و مومنات بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، ہر کوئی یہ مجلس کر کے گھر چلا گیا۔ شیخ مہدی اپنے گھر آیا، سویا، اس نے خواب دیکھا کہ زمانے کا رسول امامے کے پیچ گردن میں ننگے پاؤں سر میں امام کے بٹن کھلے ہوئے ہائے بیٹا کہتے آ رہے ہیں۔ ارے مٹی بالوں میں پڑی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے ایک بیوی سیاہ بڑھا ہے، ایک ہاتھ پہلو پر رکھا ہے، وہ بھی ہائے بیٹا کہتی ہوئی آ رہی ہے۔ شیخ مہدی پہلو پہ ہاتھ رکھا ہونے سے سمجھ گیا کہ یہ بی بی ارے مصیبت کی ستائی حسین کی ماں فاطمہ ہے۔ شیخ مہدی رسول کی قدم بوسی کے لیے آگے بڑھا، رسول پیچھے ہٹ گئے۔ شیخ مہدی کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی ناراضگی؟ اور رسول فرماتے ہیں شیخ مہدی ارے کیا ضرور پڑھی؟ مولا میں نے غلط پڑھی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ آواز آئی ارے میں رسول ہو کے کہہ رہا ہوں جو کچھ پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے، ارے مگر کم پڑھا کرو۔ ارے مولا کیا؟ ارے زمانے کا رسول ارے منہ پر باتم کر کے رو کر کہتے ہیں اے شیخ مہدی ارے جب سے تو نے علی اکبر کی شہادت ارے کبھی شام میں میری زینب بے ہوش ہو جاتی ہے، ارے کبھی کربلا میں میرا حسین بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی میں اور زہرا شام جاتے ہیں، ارے کبھی میں اور زہرا بلاتے ہیں۔ علی اکبر کی شہادت کا ذکر نہ زینب برداشت کر سکتی ہے نہ حسین برداشت کر سکتا ہے۔ عزادارو سب سے مشکل شہادت ہے علی اکبر کی، کہ اس لیے کہ یہ وہ شہادت ہے تو حسین نے کہا تھا علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کیا حال رہے گا؟ یہ وہ شہادت ہے جس نے حسین جیسے صحابی سے کہلوا دیا تھا اے بیٹا اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اے علی اکبر تو آواز دیتا جا میں آتا جاؤں گا۔ یہ وہ شہادت ہے کہ جس کے بعد بی بی زینب نے کہا تھا ارے اب کوئی رہے یا نہ رہے میرا علی اکبر تو چلا گیا، علی اکبر تو چلا گیا۔ آخرکار حسین یا علی کہتے ہوئے علی اکبر کی لاش پر پہنچے، کیا دیکھا کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے، ایک ہاتھ پیشانی پر، آواز دی بابا میرا سلام۔ حسین کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر کیا ہوا؟ آواز دی ہے بابا تعظیم ماں میرا سلام ادھورا ہے۔ یہ کیا بابا نہ پوچھو۔ حسین کہتے کیوں بیٹا؟ آواز آئی بابا ظالم نے پرچی ماری ہے، اس کا پھل اندر رہ گیا ہے۔ آواز دی اکبر پرچی کس نے ماری ہے؟ آواز آئی بابا حسین بن نمین نے۔ حسین نے کہا پھر اکبر اس نے نکالی کیوں نہیں؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا وہ یہ کہتا تھا میں نے سنا ہے ارے حسین بڑا صابر ہے، آج جوان بیٹے کے سینے سے ارے پرچی کا پل نکالے گا تو میں مان لوں گا کہ حسین صابر ہے۔ جب حسین نے یہ سنا تو آستین الٹی، آواز دی اکبر ارے تیرا کیا ارادہ ہے؟
کا پھل لایا، علی اکبر کا جسم لایا، خیمے میں بی بی زینب قرآن پڑھ رہی تھی، آواز دی اللہ فضا، ارے زمین میں زلزلہ کیوں آ گیا؟ شہزادی سمجھ جاؤ، حسین علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہے ہیں۔ حسین نے برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، بی بی کھڑی ہے خیمے کا کے دروازے میں، آواز آئی میرے بھائی کو پیغام دو، فضا جاؤ میرے بھائی سے کہو تم صبر کے سلطان ہو، گھبرانا نہیں، دشمن دیکھ رہے ہیں میں زینب ہوں، جیسے جی چاہے برچی کا پھل نکال لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے علی اکبر کو بڑے نازوں سے پالا ہے، کہ حسین نے برچی کے پھل کو ہلا کر کہا علی اکبر سنبھال۔ اکبر کہتے ہیں بابا ارے جیسے آپ کا جی چاہے پھل نکالو، میں بھی اکبر ہوں، ارے 57 برس کا باپ، 18 سال کا جوان بیٹا، ارے نبی کی شکل والا، کربلا کی کرب ریت ہے، دو باپ بیٹے، یہ فخر ابراہیم و فخر اسماعیل کربلا میں اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، تعبیر خواب جناب ابراہیم ہے یہ، ارے بدل جس کا ہوا وہ ذبح عظیم ہے یہ۔ سامنے دشمن ہے کہ حسین نے مڑ کر دیکھا، 1,24,000 انبیاء سامنے کھڑے ہیں، حسین کہتے ہیں نانا رسول ایک طرف ہو جاؤ، ارے دادا ابراہیم دادا اسماعیل آگے آ کر دیکھو، ارے میں نے آنکھوں پر پٹی تو نہیں، ارے حسین نے 3 مرتبہ کہا، حسین کے سینے سے برچی نکالنے کی کوشش کی، برچی ہلائی کہ اچانک ایک ہاتھ حسین کے ہاتھ میں اور روک کر کہا اے حسین ذرا آرام کر لے، ارے مولا نے کہا ارے آپ کون ہو؟ آواز آئی ہے حسین، ارے میں تیری دکھیاری بابا تمہیں لے رہا ہوں، اے حسین میں رات سے یہاں آئی ہوں، جلدی نہ کرو۔ حسین نے کہا ماں اجازت ہے میں جان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالوں؟ اجازت ملی۔ حسین نے کہا اکبر دیکھ میری طرح، اور یہ علی کہہ کر برچی کا پھل نکالا، پھل کے ساتھ اکبر کا جگر نکالا۔ بی بی زینب کی آواز آئی جب تک میں سر کے بال کھول کر بات نہ کر لوں اکبر کے جسم کا کوئی حصہ زمین کربلا کو نہ دے دینا۔ یہ سن کر حسین نے علی اکبر کا جگر ابا کے دامن میں باندھا، آواز دی اے زینب تیری امانت میرے پاس ہے۔ عزادارو حسین نے کیا کہ اکبر کے دونوں بازو اٹھا کے اپنی گردن میں ڈالے اور اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کی کمر کے نیچے رکھے اور یہ علی کہہ کر علی اکبر کو اٹھایا، ارے اکبر کے پاؤں زمین چومتی جا رہی ہے، علی اکبر کا چہرہ حسین چوم رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں اکبر جلدی نہ کرنا، وہ سامنے خیمہ ہے، ضعیف اور زخمی حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ایوان اکبر کو لے کر جا رہے ہیں کہ 2 دفعہ گرتے گرتے بچے، اور جب تیسری دفعہ گرنے لگے تو علی اکبر کہتے ہیں مجھے لٹا دو سانس لے لو۔ حسین اکبر کا مجھے اٹھے کہتے ہیں اکبر جب مرکوب تھکا ہوا ہو اور بوجھ اٹھا کے جا رہا ہو، اگر کہیں وہ بوجھ رکھ دے تو پھر دوبارہ خود نہیں اٹھا سکتا، اکبر اگر میں نے تجھے لٹا دیا تو پھر میں تجھے اٹھا نہیں سکوں گا۔ اکبر کہتے ہیں بابا کیا میری شکل نانا محمد سے نہیں ملتی؟ آواز آئی
بیٹی تو ہے، مجھے دکھا دو، سانس لے لو۔ اکبر ہو کے وعدہ کرتا ہوں جب تک مجھے اٹھا نہیں لو گے اس وقت تک موت کو روکے رکھوں گا۔ اکبر کو حسین نے گرم ریت پر لٹا دیا۔ اکبر کبھی سینے پہ ہاتھ کرتے ہیں، حسین کہتے ہیں اکبر وہ سامنے تیری ماں بہنوں کے تیری گھومیا خیمے میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بی بی زینب کی آواز آئی، حسین علی اکبر کو خیمے میں لے آ ورنہ میں باہر آ جاؤں گی۔ ارے زینب تم باہر نہ آنا، میں علی اکبر کو خیمے میں لے کے آتا ہوں۔ اب جو حسین نے اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی تو اکبر نہیں اٹھ سکے۔ ارے 3 دفعہ اٹھانے کی کوشش کی، اب نہیں اٹھ سکے اکبر۔ اگر حسین سر اٹھاتے ہیں تو اکبر کے پاؤں گر پڑتے ہیں، ارے پاؤں اٹھاتے ہیں تو سر گر پڑتا ہے۔ جب زینب نے کہا حسین جلدی کرو، ارے حسین نے امامہ اتار کے اکبر کے سامنے بیٹھ کے خیمے کی طرف اشارہ کیا، اے خاندان رسول، ارے میری مدد کرو۔ اسے علی اکبر نہیں مکتا، حسین نے مدد مانگی۔ 64 عورتوں نے سر پر مکہ رکھا۔ ارے جب بیویاں باہر آنے لگی تو جناب عباس کا بھائی ہر بیوی کے قدموں پر سے پڑا اور ہر پہنچا حال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے ایک میری زندگی میں باہر مت کرو۔ ارے دنیا اندھیری ہو گئی زہرا کے لال کی، دنیا اندھیری ہو گئی زہرا کے لال کی۔ ارے اکبر کی جب حسین نے میت اٹھائی ہے اس وقت قتل گاہ میں شرکا تھا سما، اس وقت قتل گاہ میں شرکا تھا سما، اس وقت قتل گاہ میں شرکا تھا سما۔ اکبر نے برچی سینے پہ جب رنگ کھائے دنیا اندھیری ہو گئی زہرا کے لال کی۔ بیٹے کی لاش بین کرتے رہ گئی مادر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا۔ میری آنکھوں کے تارے ہیں میرے پیارے علی اکبر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا۔
तेरा सेहरा ना देखा। दिल बड़े अरमान थे दिल में, बहुत कुछ मैंने सोचा था, बलाए लेके आंखों से लगाऊंगे तेरा सेहरा। तेरी बारात जब घर से चलेगी है मेरे बेटा, तो मैं अब्बास से कह दूंगी परचम का करे साया, मगर ना जाने किसने बद नजर डाले तेरे ऊपर। तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा। कलेजा फट गया मादर का उस दम है मेरे जानी, सुना जिस गम की तुमको मरते दम भी ना मिला पानी। बड़े बेरहम है कर वो बला में जुल्म के बानी, किसी ने आए तस्वीरें मोहम्मद भी ना पहचानी, चलाया जालिमों ने हाय मेरे कल्ब पे खंजर। तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा। तुम्हारे बिन अली अकबर कहीं ना चैन पाऊंगी, तड़पते रहूंगे उम्र भर आंसू बहाऊंगी। तुम्हें यूसुफ़े साने भला कैसे भुलाऊंगी, समझ में कुछ नहीं आता ये गम कैसे उठाऊंगी, भला कैसे रखूंगी अपने दिल पे गम का ये मंजर। तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा। जवा की लाश पे वाहिद ये मादर का नौहा था, मुझे परदेस में लेकर मेरे तकदीर ने लूटा। मेरे अरमान मिट्टी में मिले उजड़ी मेरी दुनिया, तेरी शादी की हसरत थी मगर देखा तेरा लाशा। ये गम सहने से पहले मर गई होती तेरी मादर। तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा ना देखा, तेरा सेहरा। अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। जब खून दिल से दाग पिसर होते थे हुसैन, लाशों के बीच यहाँ खड़े रोते थे हुसैन। अब्बास को पुकार के जा रोते थे हुसैन, अकबर की लाश से न जुदा होते थे हुसैन। फरियाद थी कि
جڑے دل مصطفیٰ ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یوں بے کسی کو عالم غربت کا گھر ملا. مجھ کو میرے بڑھاپے میں داغ پسر ملا. گھائل سینہ کی نوک سے نور نظر ملا. کیوں کر ہمارے دان پہ بیٹے کا سر ملا. ہم دیکھتے ہی رہ گئے سینہ چدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. صدموں کا درد مثل قیامت گزر گیا. ہاں لٹ گئے یہ غم ہمیں برباد کر گیا. برچھی کا پھل ہمارے بھی دل میں اتر گیا. آخر تڑپ تڑپ کے جوان لال مر گیا. ارماں ہمارے سینے کا بے آسرا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. برچھی کا پھل جوان کے دل سے نکال کے ہم خون روئے اپنا کلے کا سنبھال کے. جب رن سے لاش لائے تھے کاندھے پہ ڈال کے ہم لڑ کھڑا کے گر پڑے لاش پہ لال کے. ہم پر یہ بے کسی کا ستم جا بجا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اکبر کی لاش اٹھا کے ہوئے بے قرار ہم. جب ٹھوکریں لگی تو گرے بار بار ہم. تڑپے کبھی تو روئے کبھی زار زار ہم. عارف جوان بیٹے کے ہیں سوگوار ہم. یہ درد زندگی کے لیے لا دوا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. کچھ نظر آتا نہیں اور شکستہ ہے کمر. کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں. 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 اس کو آواز دے ناصر بھی نہیں
آتے نظر کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں نوجوان بیٹے کا مر جانا غضب ہوتا ہے آنکھ کی روشنی جانے کا سبب ہوتا ہے نوجوان بیٹے کا مر جانا غضب ہوتا ہے آنکھ کی روشنی جانے کا سبب ہوتا ہے بے کسی کہتی ہے میت پا یہی رو رو کر کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں نزا اکبر کے کلیجے سے شوشہ نے کھینچا سات برچھی کے نکل آیا کلیجہ اس کا نزا اکبر کے کلیجے سے جو شہر نے کھینچا سات برچھی کے نکل آیا کلیجہ اس کا ایڑیاں اپنی رگڑتا تھا زمین پر اکبر کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں لیکن آغوش میں اکبر کو بہت روتے تھے ہائے چھٹتا ہے ضعیفی میں پسر اب مجھ سے لیکن آغوش میں اکبر کو بہت روتے تھے ہائے چھٹتا ہے ضعیفی میں پسر اب مجھ سے کیسے افسوس میں رہ جاتے ہیں ابن حیدر کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں خون میں ڈوب گئی نانا کی صورت ہائے حسن یوسف نے بھی آنکھوں سے لہو برسائے خون میں ڈوب گئی نانا کی صورت ہائے حسن یوسف نے بھی آنکھوں سے لہو برسائے یہ ہوئی کیسی جفا میرے علی اکبر پر کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں ٹھوکرے رن میں بڑی دیر سے کھاتے ہیں حسین آؤ عباس تمہیں کب سے بلاتے ہیں حسین ٹھوکرے رن میں بڑی دیر سے کھاتے ہیں حسین آؤ عباس تمہیں کب سے بلاتے ہیں حسین مر گیا کھا کے سینہ دیکھ لو میرا اکبر کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں کیسے شبیر اٹھائیں گے جواں کی میاں لاش پا لاش اٹھاتے رہے تنہا مولا پر کسی نے نہیں پوچھا کہ ہوا کیا مولا
لاش پہ لاش اٹھاتے رہے تنہا مولا، پر کسی نے نہیں پوچھا کہ ہوا کیا مولا۔ ہائے صدمہ ہے یہی طیب نبی کے دل پر، شبیر اٹھائیں گے جہاں۔ ہمارے یہاں تشریف لے کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المرسلین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا علی اکبر ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید و ابن الشہید، السلام علیکم یا السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سرکار سکینہ بنت الرباع، السلام علیکم جمیع انشاءاللہ و اسرار کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا لیتنی کنا معکم فاصل اللہ